اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار؟ انشاءاللہ ڈیلی ایک پارے کی سمری ہوں گی، اور سمری شروع کرنے سے پہلے دو پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی سمری ریکمینڈڈ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کنٹمپلیشن نہیں کرتے؟ کنٹمپلیشن کرنا، ڈیپ غور و فکر کرنا، یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اب ایسے حالات میں جب کہ لوگ قرآن سے بہت زیادہ دور ہو گئے، قرآن پڑھنا یا قرآن سمجھنا ان کے لیے مشکل دکھ رہا، تو ایسے میں ہم یہ سوچے کہ انشاءاللہ ڈیلی ایک پارے کی سمری کے تھرو کچھ نہ کچھ میسج لوگوں کے سامنے رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سمری میں پورے پوائنٹس کور نہیں ہوں گے، بس مین جو ٹاپکس ہے وہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور ہر پارے میں ایک نئی بات آپ کو سننے میں ملیں گی جو آگے آنے والے پاروں میں یا پچھلے پارے میں نہیں رہیں گی۔ تو پہلا اسٹرکچر آپ کے سامنے دکھ رہا، پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے، اور یہ سورہ بقرہ اس میں کور ہو رہا۔ سورہ بقرہ کی آیت 1 to 141 اور 16 رکوع اس میں ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہمارے لیے کیا پیغام دے۔ قرآن شروع ہوتا سورہ فاتحہ سے، جب آپ قرآن کھولتے سورہ فاتحہ رہتا۔ سورہ فاتحہ انٹروڈکشن ہے قرآن کا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ دعا دل کی آواز اور دل کی پکار کا نام ہے۔ تو جب آپ دعا کر رہے ہیں اللہ میرے کو سیدھا راستہ بتا، تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کے جواب میں قرآن کو نازل کرے، جو کہ پہلے پارے سے اب شروع ہو کے 30ویں پارے پہ ختم ہو رہا، سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک۔ تو سورہ فاتحہ انٹروڈکشن ہے قرآن کا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ جب تک ہم ہدایت کے لیے دعا نہیں کریں گے ہم کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے دعا ہونا ضروری ہے، اور دعا کا مطلب ہے دل کی تڑپ۔ اب تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا یہ سورہ کا، سورہ بقرہ کا۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے، اور وہاں پر نیا ایک اسلامک اسٹیٹ آپ قائم کر دیے تھے۔ اب تک جو تھا مسلمان بکھرے ہوئے تھے مکہ میں، الگ الگ جگہ جہاں بھی ایمان لا رہے تھے، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد میں آپ اسلامک اسٹیٹ قائم کرے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے آگے چل کے زیادہ رولز اور ریگولیشن زیادہ ہے، وہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے تھے۔ دوسری چیز، نیا ایک گروپ یہودیوں کا گروپ تھا، ایک چیلنج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب تک مکہ میں صرف مشرکین تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن کو اللہ رسول آخرت نہیں معلوم تھا، لیکن یہودی جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور کئی نبیان کے پاس آئے ہوئے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا، ان سے بھی بہت زیادہ یہ سورہ ڈیل کرتا۔ تیسرا جو گروپ آیا تھا مدینہ میں وہ منافقین کا تھا، یہ اسلامک اسٹیٹ کے غدار تھے، ان سے بھی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں زیادہ تر ڈیل کرے۔ اور چوتھا آپ دیکھیں گے اگر بیک گراؤنڈ، تو پورا عربیہ یہ مدینہ کے اسٹیٹ کے خلاف ہو گیا تھا، تو جنگوں کے اور الگ الگ واقعات بھی آگے آنے والے ہیں۔ تو پہلے پارے کو ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیں گے کہ اس میں 4 ٹاپک کور ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی ٹاپک ہے 3 قسم کے انسانوں کے بارے میں، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے، اور تیسرا بنی اسرائیل جو کہ ہمارے بڑے بھائی تھے، یہودی جن کو بولتے، اور چوتھی ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آئیے اب ایک ایک ٹاپک کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ٹچ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو کیٹیگرائز کرے وہ سمجھنے سے پہلے ہماری کیٹیگرائزیشن سمجھنا ضروری ہے۔ ہم انسان کو کیسا بانٹتے، ہم انسان کو کیسا ڈیوائیڈ کرتے، یا تو پیسے کی بیسس پہ بانٹتے، انہوں غریب ہے ہم امیر ہے، وہ سلم ایریا ہے یہ اچھا بنجارہ ہلز کا ایریا ہے، یا تو کلر کی بیسس پہ بانٹتے، سولے لوگ الگ، کالے لوگ الگ، گورے لوگ الگ، گوروں کی دوستی گوروں سے، کالوں کی دوستی کالوں سے، یا تو نیشن وائز ہم لوگوں کو بانٹے ہوئے ہیں، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، انڈیا والے اچھے پاکستان والے خراب، یا پاکستان والے اچھے یا انڈیا والے خراب۔ یہ جو illogical irrational جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ ہے انسانوں کا بنایا ہوا۔ اللہ کا جو کیٹیگرائز کرے قرآن میں وہ صرف 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے، جو نیک کام کرتے، جو آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے دنیا کو دارالعمل سمجھتے ہوئے کام کرتے، وہ مومن ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، جو جن کے
آنکھ اور کان اور دل پہ پردہ پڑ گیا، اب وہ پلٹنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے سینسز کا استعمال نہیں کرتے. یہ ہے کافر جو انکار کر دیے. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نہ کھل کے انکار کرتے نہ دل سے قبول کرتے، بلکہ یہ ٹو فیس لوگ رہتے. ان کے دو چہرے رہتے، ایک کافروں کے سامنے جب جاتے تو کافروں کے جیسے ہو جاتے، جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو بولتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو مسلمان ہیں. تین قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ آپ کو پہلے پارے میں شروعات میں ملیں گا. دوسرا ٹاپک جو ڈسکس ہوا وہ ہے ابراہیم یا آدم علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ایک سوال کرے تھے. میں ڈیٹیل میں سٹوری نہیں سناؤں گا کیونکہ آنے والے پاروں میں وہ سٹوری کور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سوال یہ کرے تھے کہ انی جاعلم فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. سوال نہیں تھا بلکہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ تھا. تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایگزامپل دوں گا. فرض کریے میں آپ کو میرا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ اور پاسورڈ دے دیا اور آپ کو کچھ رولس ریگولیشنز بتایا، بھائی ڈیلی سٹوری ڈالو، اچھے اسلامک پوسٹ ڈالو اور لوگوں کے ڈی ایمز چیک کرو، کوئی کوشچنز کرے تو آنسر دیو. کچھ اتھارٹیز آپ کو دے کے کچھ رسپانسبلٹیز دے دیا، تو آپ ہو گئے میرے خلیفہ. لیکن وہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ میں ہوں بادشاہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ کے انسان ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب بنانے سے پہلے جو ورڈ استعمال کرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی زمین پہ، اللہ کے انسانوں پہ اللہ کا حکم چلانے والے کو خلیفہ بولتے. جو اللہ کا حکم نہیں چلاتے، جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتے، وہ کون ہیں؟ وہ کافر رہیں گے یا تو منافق رہیں گے، جو کہ ہم ابھی پچھلے ٹاپک میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بولے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے انسان خلیفہ ہے. یہاں پر ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارا بایولوجیکل انٹروڈکشن نہیں دیے، میں انسان بنانا چاہ رہا ہوں نہیں بولے. ہماری ایک ریسپانسبلٹی کا انٹروڈکشن دیے کہ میں خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. تو ہم خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ. تیسری ٹاپک بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی، 5ویں رکوع سے لے کے 14 رکوع تک یہی ٹاپک ہے، بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اللہ کے بندے. ان کی جو نسل ہے پوری وہ بنی اسرائیل ہے. اب بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ واقعات قرآن میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل بھی امت تھی جیسا آج ہم امت مسلمہ ہیں. بنی اسرائیل کے پاس بھی کئی نبیاں ہیں، کئی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ تمام کتابیں ان کے پاس آئی. لیکن ان کے جو حرکتیں تھے، ان کے جو کارنامے تھے، ان کا جو بغاوت تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں ڈسکس اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ایز اے مسلم امت تم اپنے بڑے بھائی سے سیکھنا کہ انہوں جو غلطی کرے تم وہ نہیں کرنا. حیدرآبادی میں ایک مشہور وہ ہے، کیا بولنا چاہیے، ایک ڈائلاگ ہے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. اگر روڈ پہ آپ کے سامنے کوئی جاتے جاتے گڑھے میں گر گیا تو ہم بھی وہی گڑھے میں جائے کہ نہیں گرتے، دیکھ کے بچ جاتے ہیں، اس کو بچاتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ زیادہ تر ہمارے بڑے بھائی بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کرے کیونکہ ان کے کچھ حرکتیں تھے. 4 بڑے بڑے کوالٹیز ان کے بیان ہوئے. سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے لیے بہانے بنانا یا مذاق اڑانا. جیسا کہ ایک ایگزامپل آیا سورہ کے نام سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ بقرہ یعنی گائے. جب موسیٰ علیہ السلام بولے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا گائے کو ذبح کرو، تو بنی اسرائیل یہ بولے کیا تم مذاق کر رہے ہیں موسیٰ؟ اچھا ٹھیک ہے، کیسی ہونا گائے؟ لال ہونا، وائٹ ہونا، دبلی ہونا، موٹی ہونا، کھیتی باڑی کری ہوئی رہنا یا سیدھی سادھی رہنا؟ یہ الگ الگ سوال کر کے بچنا چاہ رہے تھے. ایک ان کی یہ کوالٹی تھی. دوسری کوالٹی، ہر نعمت ملنے کے بعد میں ناشکری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرعون سے بچا کے سمندر پھاڑ کے سمندر سے پار کرانے کے بعد میں منو سلوا آ رہا تھا آسمان سے، تو وہ منو سلوا کھاتے کھاتے بیزار ہو کے بولے موسیٰ ہمارے کو ایک قسم کا کھانا نہیں جم رہا، ذرا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، پیاز، ککڑی، لہسن یہ چیزیں بھیجو بولو ہمارے لیے. اب اس کے بعد میں کئی ایسے واقعات. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ طور پہ بلائے، طور کے پہاڑ پہ کتاب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کے لیے. جب موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لوگ گائے کو اپنا خدا بنا دیے. تو ہر نعمت ملنے کے بعد میں ایک ناشکری لوگ کرتے تھے. تیسرا قسم کی جو برائی ان کے اندر تھی، ریلیجیس گروپ میں تھی، وہ یہ بولتے تھے کہ جنت میں اگر جانا ہے تو یا تو یہودی بن جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم جنت میں چلے جائیں گے. کچھ لوگ یہ بولتے تھے کہ لن تمسن النار الا ایام معدودات، جہنم کی آگ تو ہمارے کو چھو ہی نہیں سکتی، بس تھوڑا سا وقت ہم رہیں گے جہنم میں. یہ تیسری قسم کی جو وہ بات ہے، آج بھی مسلمانوں میں کئی گروپس ہے، ہمارے جماعت میں آ جاؤ جنت مل جاتی، ہمارے ساتھ آ جاؤ جنت مل جاتی. اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے
کہ امت مسلمہ ہم کلمہ پڑھے ہوئے جہنم ہمارے کو نہیں چھو سکتی. سیم باتیں ہمارے بڑے بھائی بھی بولتے تھے. اب چوتھی کوالٹی ان کی بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے لوگ. اللہ کی کتاب کو بدلتے تھے اور اس کے بدلے میں جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ بار بار بھیجتے تو نبیوں کو لوگ دشمن سمجھتے تھے اور نبیوں کا قتل کرنا ان کے لیے عام بات ہو گئی تھی. یہ سب سے بڑا ان کا گناہ تھا. یہ 4 قسم کے کوالٹیز پہ اللہ تعالیٰ بات کرے پہلے بارے میں. چوتھی اور آخری ٹاپک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ بولے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ہم ابراہیم علیہ السلام کو ہر آزمائش میں ان کو آزمائیں تو وہ اس میں کمپلیٹلی مکمل اترے. اس کے بعد میں ہم ان کو ایک انعام دیے اور وہ بولے انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. تو انسانوں کے جو لیڈر ہے ہمارے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے کعبہ بنا رہے تھے، کعبہ بناتے بناتے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے مسلم بنا، میری اولاد کو مسلم بنا، اور امتم مسلمت لک، میری نسل میں سے ایک امت مسلمہ کو اٹھا. یعنی ہمارے لیے آج جو امت مسلمہ ہے یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال پہلے دعا کر دیے تھے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی کہ پچھلے تیسرے ٹاپک میں ہم دیکھیں کہ یہودی بول رہے ہیں کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تمہارے جو والد تھے یعنی یعقوب علیہ السلام کے پردادا جو تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو دادا تھے اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد تو مسلم تھے، انہوں تو ہمارے کو مسلم ہوں بولے تھے. تم آج کیسا اپنے آپ کو یہودی بول رہے ہیں؟ الگ الگ گروپ میں کیسا تم بڑھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو ایڈریس کر کے بول رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلو، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلو. وہ مسلم تھے. یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کرے اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنے اولاد کو یہی بولے کہ تم بھی مسلم بنو. یہ 4 ٹاپکس ہے جو ڈسکس ہوئے پہلے پارے میں. اس کے